جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو تازہ ترین خبریں اور اس پہ تبصرے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ہم پریڈکشن بالکل نہیں کر رہے، یہ مت سوچئے گا۔ البتہ یہ جو تبصرہ ہے، ظاہر ہے یہ 2+2 ہوتا ہے، اس میں کچھ چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں۔ زیادہ تر چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ لکھا ہے اور اب تک اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اس پہ کچھ اس میں غلطی نہیں ہوئی، مگر بہرحال یہ تبصرہ ہی ہے۔ آج عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بیل ہوئی ہے۔ کیا عمران خان صاحب بچ گئے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ستمبر کے مہینے میں دو اہم چیزیں اور ایکسپیکٹڈ ہیں، بلکہ یوں سمجھا جائے کہ ایک تلوار لٹک رہی ہے عمران خان صاحب کے اوپر نااہلیت کی، دوسری ہے نواز شریف کی واپسی کی، تیسری ہے مریم نواز شریف کے فیصلے کی۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہلچل برپا کر سکتی ہیں، بلکہ کر رہی ہیں۔ اس کے اوپر ہی بات کرتے ہیں۔ آج جیسے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بیل لے لی ہے، بیل ان کو مل گئی ہے، 1 ستمبر تک کی مل گئی ہے۔ 1 سپٹمبر تک جو ہے وہ ان کو دوبارہ عدالت نے کہا ہے کہ آپ آئیں، اور یہ چونکہ اینٹی ٹیررزم انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان کے اوپر مقدمہ ہے، لہٰذا اس کو بالکل اور طریقے سے، یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہی جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر میرا ایک اوپینین ہے، بالکل اصول کی چونکہ بات کرنی چاہیے، تو اصول کی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے بہت زیادتی کی، بہت غلط بات کی، بار بار کی ہے، ریپیٹڈلی وہ دھمکاتے ہیں، کبھی چیف الیکشن کمشنر، کبھی چیف جسٹس، کبھی آرمی چیف، کبھی کسی کو دھمکاتے تو نہیں ہیں، لیکن جو بھی باتیں کرتے ہیں اس حساب سے جو صحافیوں کے نام لے لے کے، صحافیوں کو کر کے، تو ایک ان کا ایک طریقہ کار ہے جس میں کہ وہ بار بار پبلک کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور اس میں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ ان کو کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی۔ ظاہر ہے کہ انٹینشنلی ہوگا، اتنے بڑے لیڈر ہیں، ان انٹینشنلی تو نہیں ہو سکتا کہ زبان پھسل گئی، اور پھر زبان اتنی بار پھسلے تو ظاہر ہے کہ ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ پھر آپ کی زبان جو ہے کیوں پھسل رہی ہے اتنی بار۔ تو عمران خان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ تھا کہ ایڈیشنل جج کو یہ کہا، سینئر ایڈیشنل جج کو، کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا، نام لے کے کہا کہ شرم کریں، اور یہ کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ تو اب اس کو، اور چونکہ ان کا جو آپ نے بار بار وہ سنا ہے، اب تو خیر ہم چلا بھی نہیں سکتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ تو نہیں چلا سکتے ہیں، لیکن وہ کئی مرتبہ انہوں نے جو ہے یہ اس طرح سے بات کر رکھی ہے، اور یہ بات خاص کر کے جو ہے کہ ایک پرٹیکولر شخصیت کا نام لے کے ان کو آپ جج کو دھمکاتے ہیں، اس کو بہت پوری دنیا میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پوری دنیا میں جو عمران خان صاحب کا انسداد دہشت گردی کا مقدمہ ہے اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، تو اس حساب سے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، انہوں نے غلط کیا ہے، اور انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ بار بار لوگوں کو دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، دہشت زدہ کرتے ہیں، تاکہ ان کے وہ انفلوئنس کر سکیں، وہ دباؤ میں لا سکیں۔ لیکن دوسری جانب جو ہے یہ بھی ایک ایکسٹریم ایکٹ لگتا ہے کہ انسداد دہشت گردی جو ہے اس کو آپ آزما لیں۔ بہرحال اب انہوں نے بیل کرا لی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ بیل جو ہے 1 ستمبر کو کینسل ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، انویسٹیگیشن جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے۔ اس کے اوپر بقول رانا ثناءاللہ صاحب کے انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بات کہی ہے انہوں نے وہ مجمع میں کہی ہے، اس کی ایویڈنس بھی ہے۔ زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ فرانزک ان کی جو ہے تفتیش کے اندر وہ ساتھ لگا دی جائے گی کہ آواز خان صاحب کی ہے، وہی ہیں، وہی بول رہے تھے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کو جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا، اور یہی انف ہوگا اس کے اندر جو فیصلہ ہے اس کے لیے، اور اس کی سزا بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال نہ بھی ہو تو ایک بات تو ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر جو ہے وہ آپ آ جاتے ہیں تو یہ کوئی بہت ہی آسان بات نہیں ہوتی، مگر حکومت گرفتار نہیں کرے گی۔ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس معاملے کے اندر ایوائڈ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرے۔ البتہ جو باقی کیسز ہیں وہ کافی خطرناک ہیں، اور وہ ہم بار بار بتا رہے ہیں، توہین عدالت کا ہے، توشہ خانہ ہے، ممنوعہ فنڈنگ، اور پھر جو شہباز گل کی انویسٹیگیشنز ہیں اور وہ کہاں تک لیڈ کرتی ہیں، وہ کہاں تک اس کے سرے جاتے ہیں، یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا، اور وہاں پہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھ سکتے ہیں اور اٹھ رہے ہیں، جو انویسٹیگیشنز ابھی سامنے آ رہی ہیں۔ حکومت تردید کر رہی ہے، رانا ثناءاللہ صاحب تردید کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا جنسی تشدد نہیں ہوا، اور وہ پوری دلیل کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب
ان کو پیش کیا گیا تھا 24 آورز کے بعد عدالت کے سامنے، تو 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے عدالت کے سامنے یہ بات نہیں کی، تحریری طور پر بھی نہیں لکھا کہ ان کے اوپر کوئی تشدد جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر انہوں نے جیل گئے تو وہاں پہ انکار کیا کہ ان کو کسی طبی معائنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے خود لکھ کے دیا کہ میرا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ تو اسٹرانگ گراؤنڈز ہیں اس وقت، بہرحال جوڈیشل انکوائری ہوگی، اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ عدلیہ جو ہے اپنی نگرانی کے اندر یہ انکوائری کروائے گی، وہ پتہ چل جائے گا کہ شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تشدد ہوا ہے، جن سے تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور پھر کیا ان کے جو وہ کہتے ہیں جی میرے جو نازک پارٹس ہیں ان کے اوپر الیکٹرک شاکس لگے ہیں، جو کہ بہت ہی خطرناک الزام ہے۔ اس کو بالکل اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ اگر یہ تشدد ہوا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کے اوپر ظاہر ہے جو 3 کیسز ہیں، کل بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا، وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا آپ کے جو ستمبر کے تک جو ہے اس کے اوپر بھی سامنے پکچر ایک آ جائے گی کہ دلائل کیا ہوتے ہیں، کہاں تک جاتی ہے، وہ نائل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے۔ خاص کر کے جو توشہ خانہ کا کیس ہے اور توہین عدالت اور توہین الیکشن کمیشن ہے، یہ بڑے سیریس اور سنجیدہ کیسز ہیں۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب اگر معافی نہیں مانگتے تو ان کے لیے بڑا پرابلم ہے، اور یہ بھی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ معافی قبول کرتے ہیں کہ نہیں توہین عدالت کے لیے، جو کہ انہوں نے جج صاحبہ کے خلاف جو ہے ان کے فیصلے کے خلاف تو بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو انہوں نے سوال اٹھائے ہیں اس کے اوپر جو ہے توہین عدالت لگائی گئی ہے۔ ستمبر کے اندر ہی امکان کا لفظ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ یہ کورٹ کے اندر معاملہ ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کا کہ ان کا کیس بھی سنا جانا ہے، اور جو آخری ان کی پیشی ہوئی تھی اس وقت میں خیال ہے کہ اگر میں اف آئی ایم ناٹ رانگ عمران خان صاحب کی ہی حکومت تھی اس وقت، عدالت کے اندر جب یہ معاملہ گیا تھا تو اس میں جو سوالات پوچھے جا رہے تھے نیب کے پاس، اور اعلیٰ عدالت نے ان سے کچھ سوال پوچھے تھے، اور کافی پیشیوں کے اوپر جو تھا وہ کافی ان کی جو تاریخیں تھیں اس کے اوپر وہ سوالات بار بار ریپیٹ کیے گئے تھے کہ آپ اس کا جواب دیں کہ کیا مریم نواز صاحبہ جو تھیں وہ کیسے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے اس کے اوپر جو حدیبیہ اس کے اوپر جو ایون فیلڈ ہے اس کے اوپر ریفرنس کے اوپر کہ کیا ہوا، انہوں نے واقعی اسٹیبلش کیا کہ نہیں کیا، اور نیب کے اوپر ان کے ساتھ اس کے حوالے سے جوابات موجود نہیں تھے تب تک۔ اب اگر یہ کیس سنا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر امکانات کہے جا رہے ہیں، جو ہماری کچھ قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے کہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے اس کے اوپر۔ تو مریم نواز صاحبہ کے اوپر یہ کیس جو ہے، یعنی اگر یہ ختم ہوتا ہے یا ان کو ریلیف ملتا ہے تو پالیٹکس کے اندر ان کی جو آمد ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نیسیسری ہو جائے گی، اور وہ پھر ایکٹیولی جو ہے وہ پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ مزید آ سکتی ہیں۔ دوسری جانب یہی کیس جڑا ہوا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ۔ میاں نواز شریف کو ریلیف ملا تھا اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لکھ کے دے کے جائیں، اور پھر اس کے بعد ایک مقدمے میں اسکوانڈر بھی ہوئے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں اس کو بلکہ کہا جا رہا ہے، قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو آتے ہی اس قانون کے تحت جو ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے کورٹ کے سامنے، یعنی کورٹ کے سامنے وہ پیش ہوں گے، سرنڈر کریں گے، اور اس کے بعد ان کو کورٹ اگر ریلیف دیتی ہے کہ جائیں آپ گھر چلے جائیں، پھر آپ کے فیصلے بعد میں ہوں گے، تو وہ قانون کے مطابق یہ طریقہ کار ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا بھی جو معاملہ تھا اس میں ان کو گھر بیٹھے ضمانت دی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ قانونی راستہ ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کورٹ میں نہیں جائیں گے بلکہ ان کا وکیل جو ہے وہ جا سکتا ہے، اور پھر وکیل ان کے پاس ایئرپورٹ پہ پہنچ سکتا ہے، کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، اور ان سے وہ جو بھی ایک ضمانت کی درخواست ہے وہ دائر کر کے، یا ان کو راہداری جسے کہتے ہیں وہ ضمانت لے کے، تو اس کے بعد وہ پھر جو ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ یا تو رائے ونڈ جائیں گے یا پھر اسلام آباد بیٹھیں گے، اور وہ الیکشن جو ہے اس کی تیاری کر سکتے ہیں اپنے نئے نیریٹو کے ساتھ، اپنے نیریٹو کے ساتھ، اپنے بیانیے کے ساتھ۔ اس بیانیے کے اوپر پی ایم ایل این ہماری اطلاعات ہیں کہ اس وقت کام کر رہی ہے، لیکن بہرحال وہ کیا ہوگا یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا، ووٹ کو عزت دو ہوگا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا، وہ کس قسم کا بیانیہ ہوگا یہ بہرحال دیکھنا جو اہم ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کے لیے ایک قانونی سہولت آ گئی ہے، عمران خان صاحب نے فراہم کر دی ہے، اور ان کو جو ہے وہ دوبارہ آنے کے لیے سرنڈر کرنے سے پہلے ہی ضمانت مل سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ اپنے کیسز کو فیس کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ الیکشن کے لیے اپنی پارٹی کی قیادت بھی کریں گے۔ اور پارٹی کے اندر بھی یہ ایک رائے ہے کہ اگلا الیکشن اگر لڑنا ہے تو نواز شریف کے بغیر جو ہے وہ نہیں لڑا جا سکتا، اور پہلے چونکہ ان کو الیکشن سے آؤٹ کیا گیا تھا، ان کے انٹرویوز، ان کے اپیرنس، ان کی تقریر سب پہ پابندی عائد کر دی گئی تھی، لہٰذا
اب نواز شریف جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ آئیں گے اور ان کو جو ہے وہ اپنی سیاست جو ہے وہ آگے کر سکتے ہیں، جبکہ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، یا جہاں پہ عمران خان صاحب ہیں اس وقت جن معاملات کے اندر ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹیکنیکلی وہ ان کے اوپر جو ہے ہر قانون کے تحت ان کو جو ہے وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ آؤٹ ہوں گے۔ ان کے بعد کیا ہوگا پارٹی میں، اس کے اوپر ہم ایک الگ آپ کے ساتھ ولاگ کریں گے، لیکن یہ ایک سینیریو جو ہے وہ بن سکتا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے آنے والے دنوں کے اندر کہ ایسا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے روابط شروع کر دیے ہیں، اور وہ بہت سارے ہمارے ذرائع کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو پریشر کا نتیجہ ان کو نہیں ملا حال ہی میں، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو کہا ہے کہ وہ جا کے ان سے بات کریں۔ ان کے کچھ مستقل لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کریں اور ان کے ساتھ وہ بات چیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور یہ آپشن ابھی تک ان کے پاس کھلا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ انگیج ہو جائیں اور پھر معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر ان کے ساتھ ہاتھ ملائے گی کہ نہیں، ان کے اوپر دوبارہ ٹرسٹ کرنے کو تیار ہے کہ نہیں، یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا۔ اور عمران خان صاحب کو البتہ ایک بات سمجھ آتی چلی جا رہی ہے کہ یہ صرف اور صرف دبانے سے، دھونس سے، بلیک میلنگ سے، اور جو آپ کا ایک طریقہ کار ہے مخاطب کرنے کا، عوامی رد عمل 2-4 دن ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پرماننٹ سلوشن نہیں ہے، اس کے لیے وہی طریقہ ہے جو کہ انہوں نے پہلے اختیار کیا تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بنا کے رکھی جائے اور اسی کے ذریعے سے اپنا جو رستہ ہے وہ نکالا جائے۔ اب اس پہ کتنا وقت ان کو لگے گا یہ امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا۔ اس دوران یہ بہت اہم کیسز ہیں جن کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب ہر طریقے سے جو ہے ان کے گرد گھیرا تنگ ہو سکتا ہے۔ دوسرا دیکھتے ہیں کہ اب ستمبر میں اور اکتوبر میں کیا کیا معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں۔ معیشت ایک بڑا چیلنج ہے، اس کے اوپر ایک الگ بات کریں گے کہ مہنگائی کو اگر اس حکومت نے نہ نمٹا تو ان کے لیے حالات بہتر نہیں ہو سکیں گے۔ بہرحال کس طرح سے ہوگا یہ ایک الگ وہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن آخر میں ایک درخواست آپ لوگوں سے ضرور کرنا چاہتی ہوں، جو جہاں بیٹھا ہے، میں خود بھی ذاتی طور پہ جو ہے وہ فلڈ کے جو متاثرین ہیں سیلاب کے، اس کے اندر کنٹریبیوٹ کروں گی، اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کریں، میں ورنہ کبھی بھی یہ ذکر نہ کروں۔ لیکن آپ لوگ جو صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، حکومت کی مدد کریں، عوامی رہنماؤں کی مدد کریں، آپ جو این جی اوز ہیں ان کی مدد کریں۔ الخدمت بہت اچھا کام کر رہی ہے، جے ڈی سی بہت اچھا کام کر رہی ہے ظفر عباس صاحب والی، اور اخوت بہت اچھا کام کر رہی ہے ڈاکٹر امجد ثاقب کی۔ اس کے علاوہ بے شمار اور ہیں جن کا میرے پاس سر دست نام دستیاب نہیں ہے، لیکن اپنے ولاگ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی رہوں گی، لوگوں سے ہم رابطہ بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ مدد کریں، پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اگر آپ 150 500 جو بھی آپ افورڈ کرتے ہیں وہ ان کے لیے نکال دیں، لیکن ان کے لیے بڑی بات ہوگی جو کہ ایک روٹی کے نوالے کو جو ہے ترس رہے ہیں، جن کے گھر برباد ہو گئے ہیں، جن کے بچے، مویشی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہہ گئی ہیں۔ جو آپ کے پاس ہے ضرور کنٹریبیوٹ کریں، اور میں روز آپ کے ساتھ اس پہ بات کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔